لالا، وہ خوف سے بری طرح کانپتی پیچھے ہٹی تھی۔ لالا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز مجھ سے دور رہیں، آپ میرے اتنے قریب نہیں آ سکتے، وہ گھبرا کر کہتی ہی شاہزاد شاہ سے پیچھے کھسکی تھی۔ شاہزین شاہ کو خود سے اس کا یوں دور جانا پسند نہ آیا تو اس کو گھور کر رہ گیا۔ وہ دور جا رہی تھی، وہ مزید غصے میں آ رہا تھا۔ شاہزین شاہ کی نیلی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے پیر پکڑتا اس کو اپنی جانب کھینچ گیا۔ اس نازک وجود نے اپنی سنہری آنکھیں اس پہاڑ وجود شاہزین شاہ پر گاڑی تھی جو اسے یوں گھورا تھا جیسے آنکھوں سے ہی کھا جائے گا۔ وہ خوف سے مزید تھر تھر کانپنے لگی۔ شاہزین شاہ اس کا یوں کانپنا دیکھ کر مزید غصے میں آ گیا۔ وہ اس کا بازو تھامتے اس کو اپنے بے حد قریب کر گیا۔ اب وہ اس کے بے حد قریب تھی، اتنا قریب کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر جھلس رہی تھیں۔ لالا مجھ سے دور رہو، لالا یہ کیا کر رہے ہو؟ زرین اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کو خود سے دور جھٹک گئی تھی۔ وہ مزید غصے میں آتا اس کا بازو تھام گیا۔ وہ بار بار اسے لالا کہتی اس کا رگوں میں دوڑتا خون گرم کر رہی تھی۔ کیا اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے اور لالا جیسا رشتہ اب اس پر حرام ہے؟ پتہ تھا، یہ سب پتہ تھا، مگر سب اس کا دماغ خراب کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ وہ غصے میں آتا زرین کے سرہنے بالوں کو گدی سے پکڑ کر اسے اپنی جانب گھسیٹ چکا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سنہری آنکھوں میں کئی آنسو جمع ہوئے تھے، مگر اب وہ خاموشی سے شاہزین شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کب اس ظالم انسان کو غصہ آ جائے اور وہ اس کے ساتھ کیا کر دے، سوچ کر اس کا دل کانپ رہا تھا۔ دونوں کی دہکتی ہوئی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر جھلس رہی تھیں۔ شاہزین شاہ اپنی گرفت اس کے بالوں پر مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ وہ برداشت کے چکر میں اپنا نچلا لب زخمی کر چکی تھی۔ کافی برداشت کے بعد ایک پرزور سسکی زرین خان کے لبوں سے نکلی تھی۔ اس کی سسکی سنتے شاہزین شاہ ایک جھٹکے سے اس کے بال اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ زرین خان اس سے دور ہٹتی اب سسکتے ہوئے اپنے بال سہلا رہی تھی۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپتے شاہزین شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے خوف کی وجہ سے اس کو سانس تک رک رک کر آ رہی تھی۔ شاہزین شاہ سرخ نگاہوں سے اسے یوں گھور رہا تھا جس سے اسے ابھی کے ابھی کھا جائے گا۔ میری بات کان کھول کر سن لو زرین۔ شاہزین شاہ تم میری بیوی ہو، میری ملکیت، یہ بات جانتی ہو نا تم؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے نکاح نامے پر تم نے ہی دستخط کیے تھے۔ 3 بار قبول ہے کہہ کر یاد ہے نا، یا بھول گئی ہو جو لالا لالا کر رہی ہو؟ اس کی بات پر زرین خان لب کاٹنے لگی۔ اس کو اپنی تھوڑی دیر پہلے کی جانے والی غلطی پر سخت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کاش وہ بھی قبول ہے نہ بولتی، کاش وہ بھی انکار کر دیتی۔ کیوں بولا تھا اس نے قبول ہے بول کر؟ اس نے اپنے لیے ہی ایک الگ مصیبت قائم کر لی تھی۔ اس شخص سے اسے اتنا خوف آتا تھا جیسے وہ شاہزین نہ ہو، ملک الموت ہو۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اور میرے درمیان اب یہ والا رشتہ نہیں رہا تو کیوں مجھے لالا 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 کہہ رہی ہو؟ وہ چلاتے ہوئے بولا۔ اس کی چیخ پر وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کا بار بار لالا لالا کہنا شاہزین کا دماغ خراب کر چکا تھا۔ اس کی دھاڑ پر زرین اب تک لرز رہی تھی۔ اس کا یوں لرزنا شاہزین سے برداشت نہ ہوا۔ وہ لڑکی اس سے اتنا خوف کھاتی ہے، اسے ابھی خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہی ضرورت تھی بچپن سے لے کر اب تک اس کو ڈرا کر رکھنے کی؟ وہ اپنی ہاتھ کی پشت پر مکہ مار کر رہ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے بے حد قریب ہو کر بیٹھا تھا۔ جس کی عزت کی خاطر میں نے تم سے شادی کی ہے نا، اسی کی عزت کی خاطر میں تمہیں ابھی کے ابھی اوپر پہنچا دوں گا، سمجھی تم؟ یہ کانپنے کا ناٹک مت کرو، تم کتنے پانی میں ہو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اس لیے مزید مجھے غصہ مت دلاؤ کہ میں کچھ الٹا کر دوں۔ وہ اس کی سنہری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑا دہاڑتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی دھاڑ پر بری طرح لرزتی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خوف سے اس کا دل ایسا لگ رہا تھا کہ پھٹ جائے گا، اور یہ مرد سمجھ ہی نہیں رہا تھا، مزید ڈرا رہا تھا۔ لالا لالا پلیز، مجھے آپ سے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھ سے کوئی بھی رشتہ مت رکھیں، مجھے چھوڑ دو پلیز، آپ کے ساتھ رہوں گی تو مر جاؤں گی، خوف سے میری سانسیں رک جائیں گی، آپ مجھے چھوڑ دیں لالا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، غلطی ہوگی، مجھے آپ کے ساتھ ہی نکاح کر کے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولتے شاہزین کا دماغ 7ویں آسمان پر چڑھا چکی تھی۔ وہ سرخ گھڑتی ہوئی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے طلاق، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ اور کہتی، وہ اس کے بالوں سے گھسیٹ کر بستر پر پھینک چکا تھا۔ یہ ناپاک ورڈ اپنے منہ سے نکالا بھی کیسے؟ اب تو میں وہ سزا دوں گا جس کو سوچ کر تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ وہ اپنی شرٹ ایک جھٹکے سے اتار کر زمین پر پھینکتا ہے۔ سردی سے اس کے اوپر آیا تھا۔ زرین خان کے خوف سے چیخیں نکل گئی تھیں۔ وہ اپنی سنہری آنکھیں معمول سے کہیں زیادہ کھولے
اس ظالم دیوقامت انسان کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے لمحے وہ خوف سے چیختی چلی گئی، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا تھا۔ ماضی حویلی دلہنوں کی طرح سجے ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ ڈھول کی تھاپوں کی آواز لوگوں کو تھرکنے پر مجبور کر دے رہی تھی۔ ٹھیک وہی اس کمرے میں کھڑا شاہ حسین خود کو شیشے میں دیکھتا مسکرایا۔ آج اس کی بارات تھی۔ یہ شادی اس کی پسند کی تو نہیں تھی، مگر ثانیہ سے اس کا رشتہ بچپن سے لگا ہوا تھا، جس وجہ سے وہ مطمئن تھا اور کافی حد تک خوش بھی۔ اس کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ شادی کے دن عموماً ہر انسان خوش ہوتا ہے اور وہ بھی خوش تھا۔ اب اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ آگے بھی ایسا کچھ ہونے والا تھا جس سے اس کی خوشی برباد ہو جاتی۔ وہ خود کو دیکھتا پھر سے ایک ادا سے مسکرایا۔ قدم قدم چلتے وہ صوفے تک گیا تھا جہاں اس کی شال بے حد طریقے سے رکھی ہوئی تھی۔ اس شال کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آج کل یہ شال لڑکیوں کا کرش بنی ہوئی تھی۔ اس نے خاص یہ شال ثانیہ کے لیے ہی سلوائی تھی۔ شاید ثانیہ کو پسند آئے۔ بہت شال کو نرمی سے اپنے کندھے پر لپیٹتا دوبارہ سے آئینے کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ اتنے میں ہی اس کا روپ سج گیا تھا۔ دیکھنے میں شاہ حسین شاہ بے تحاشا خوبصورت تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں سرخ و سفید رنگت خوبصورت بنی آئی برو، کھڑی ناک، بھیجے ہوئے سیاہی مائل لب جو سگریٹ پینے کی وجہ سے تھوڑے تیرے سیاہ ہو گئے تھے، اور چہرے پر پھیلی ہلکی خوبصورت داڑھی۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والا اس کو دیکھتا رہ جائے۔ اس کی آنکھیں سبز رنگ کی تھیں۔ وہ جس کو دیکھتا وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جس کو اس کا ہونا تھا بس وہی اس کا دیوانہ نہ تھا۔ واہ شاہ حسین، کیا بات ہے تیری بھی! ثانیہ تو فلیٹ ہو جائے گی تیرے اوپر، جتنا تو پیارا ہے۔ وہ منہ میاں مٹھو بنتی اپنی تعریف خود ہی کر رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ آئینے کے آگے سے ایک کنگھا اٹھاتا اپنے بالوں میں کنگھا پھیرنے لگا۔ بال سمیٹ کر وہ مزید حسین ہو گئے تھے۔ وہ خود کو دیکھ کر مسکراتی ہی اپنے اوپر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ بے حساب پرفیوم چھڑک کر وہ پرفیوم کو سائڈ پر رکھتا دوبارہ سے آئینے میں دیکھنے لگا۔ کمرہ پرفیوم کی خوشبو سے خطرناک حد تک مہک رہا تھا۔ واہ کیا خوشبو ہے! دوسرے ہی لمحے اس نے رخ موڑتے بستر کی جانب دیکھا جو خوبصورت طریقے سے سجائے اس کی آنکھوں کو سرخ کر گیا تھا۔ آج وہ رات تھی جب اس کو مکمل ہونا تھا۔ اس کو پورا ہونا تھا۔ بہت سے سال تھے جو اس نے اکیلے گزارے تھے، آج اس کی پورا ہو جانا تھا۔ آج اس کے سلگتے ہوئے جذبوں کو سکون پا جانا تھا۔ اس نے صرف اور صرف حلال رشتے کا انتظار کیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھیں خون رنگ ہوئی۔ وہ گہری گہری سانس لیتا کھڑکی کی جانب آ کھڑا ہوا۔ نچلا لب اس کا زخمی ہو چکا تھا۔ وہ اتنی دیر سے اپنے لبوں کو کاٹ رہا تھا، تبھی دروازہ بجا کر ملازمین اندر داخل ہوئے۔ ان کو دیکھتے اس کے لب بھینجے تھے۔ تم لوگ اس وقت یہاں؟ صاحب وہ ہمیں آپ کا کمرہ سجانا تھا نا، اس وجہ سے دادا جان نے ہمیں آپ کے کمرے میں بھیجا ہے۔ ایک تو یہ دادا جان بھی اپنی پوتی کے لیے پورا محل سجوا رہے۔ ابھی اگر یہی کوئی اور آ رہی ہوتی نا تو دادا جان کو اتنا ہوش بھی نہ ہوتا۔ وہ لب بھیج کر مسکرایا تھا۔ صاحب کچھ بولا آپ نے؟ تم لوگوں کو جتنا کہا ہے کرو، بس اتنا ہی سنا کرو، فضول کان نہ لگایا کرو۔ چلو کام کرو۔ ایک منٹ میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہاں کہاں کام کرنا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے آتے اب ملازموں کو کمرے اپنے طریقے سے سجانے کی انسٹرکشن دے رہا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ کمرے بے تحاشا خوبصورت ہو چکا تھا۔ ہر جگہ گلاب بکھرے ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ بستر پر گلاب کی پتیوں سے بڑا سا دل بنا رکھا تھا۔ اس دل کے اوپر کی جانب ایس لو ایس لکھا تھا۔ ملازم کمرہ سجا کر اس کے کمرے سے چلے گئے تھے جبکہ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے سے نکل گیا۔ ثانیہ اس کے چچا کی بیٹی تھی۔ اس کے چاچا غلام دین کی بس 2 ہی بیٹیاں تھیں، ثانیہ اور زرین۔ ثانیہ کی عمر کم و بیش ابھی 21 سال تھی جبکہ زرین ابھی 19 سال کی ہوئی تھی۔ جب ثانیہ پیدا ہوئی تھی تب ہی ان کے گھر والوں نے اس کا اور شاہ حسین کا رشتہ جوڑ دیا تھا۔ بڑے ہوتے ہوتے دونوں کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی تھی۔ شاہ حسین کے دل میں کوئی تھا نہیں، اس لیے اس کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ ثانیہ کے لیے خوش تھا، وہ ثانیہ کے ساتھ خوش تھا۔ دوسری جانب ثانیہ اس سے کھچی کھچی رہتی۔ شروع میں تو اس نے اس کو اپنا وہم بھی سمجھا تھا، مگر آگے آگے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سمرین اس سے واقعی کھنچتی تھی۔ وہ سمجھنے لگا کہ شاید لڑکیوں کی وجہ سے وہ فطری طور پر شرما رہی ہے، اس لیے وہ اس کے سامنے نہیں آتی۔ اس سوچ کے آتی ہی وہ خود بھی ثانیہ سے دور رہنے لگا تھا۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، اگر وہ اس سے شرما رہی تھی تو اسے بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا تھا۔ اس نے اپنے سارے جذبے، اس نے اپنی ساری بے قراری شادی کے بعد کے لیے اٹھا رکھی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شادی سے پہلے ثانیہ اس سے بات تک نہیں کرے گی۔
اس کے گھر والے خوش تھے، ثانیہ خوش تھی، وہ خوش تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ کوئی تو ایسا تھا جو نہیں تھا خوش۔ زرین میرے بچے تیار ہو گئی؟ جی امی، بس تھوڑا سا رہ گیا، بس یہ لپسٹک لگا لوں۔ ہانیہ بیگم دروازہ کھولتے کمرے کے اندر داخل ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اپنی جگہ پر سانس روکے کھڑی رہ گئی تھی۔ ان کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ زرین مسکراتے ہوئے اپنے لبوں پر محرون لپسٹک لگا رہی تھی۔ ہاں اب ہو گئی میں تیار۔ وہ ایک ادا سے اپنے بالوں کو پشت پر جھٹکتی ہانیہ بیگم کے سامنے اپنا چہرہ کر گئی۔ بتائیں کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس کے لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ ہانیہ بیگم غصے سے اپنا سر پکڑ کر اس کے بستر پر بیٹھی تھی۔ یا اللہ، اس لڑکی کو میں نے اتنا سمجھایا تھا کہ شادی ثانیہ کی ہے، اس کی نہیں، مگر اسے کہاں میری کوئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھو اپنے آپ کو، لگ رہا ہے تم دلہن کی بہن، ایسا لگ رہا ہے تم ہی دلہن ہو۔ وہ اس کے سجے سنورے روپ پر چوٹ کر گئی۔ امی، آپ بھی بالکل فضول باتیں کرتی ہیں، دیکھیں تو میں لگ کتنی پیاری لگی ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی گول گول گھومنے لگی۔ اس کو یوں گھومتے دیکھ کے ہانیہ بیگم نے اپنی نگاہیں چرا لی تھیں۔ اتنی حسین لگ رہی تھی وہ، کم وقت ان کی اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ بتائیں نا امی، کیسی لگ رہی ہیں؟ بالکل چھوٹی سی دلہن یا تھوڑی سی بڑی؟ یا اللہ زرین، یہ تمہاری نہیں، تمہاری بہن کی شادی تھی، تم دلہن بن کر بیٹھ گئی ہو۔ اب تمہیں پتہ ہی لوگ کیسی کیسی باتیں بنائیں گے۔ اف امی، ایسا کچھ نہیں ہوتا، جس کی شادی ہے وہ میری بہن ہے۔ اب کیا میں تیار بھی نہ ہوں؟ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ آپ دنیا والوں کی باتیں مجھے ایسے نہ سنا رہی ہیں، اور ایسے سنا رہی ہیں جیسے وہ میرے ماں باپ لگے ہوئے ہیں۔ میرے ماں باپ ہیں، وہ لوگ کچھ بھی بولے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ تیز لہجے میں کہتی ان کے برابر بیٹھی تھی۔ اور کہاں سے دلہن لگ رہی ہوں میں کہ آپ ہی کی طرح سوٹ میں میرا اتنا سادہ سا تو ہے، دیکھیں آپ ہی کا تو اتنا بھرا ہوا ہے، یہ تمہیں سادہ لگ رہا ہے؟ خدا کا خوف کرو زرین، بہت بھرا ہوا سوٹ ہے یہ۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ یہ سوٹ مت پہننا، ایک تو ضد کر لیا اور پہن بھی لیا، تو آج نہیں تو اور کب پہنتی ہے امی؟ ہمارے گھر میں ابھی شادی ہے، اس کے بعد تو سیدھا میری ہی شادی ہے، کب پہن رہا ہے سوٹ؟ وہ بھی ناراض ہو گئی تھی۔ ثانیہ سے تھوڑا ہی ہلکا یہ سوٹ کیسا لگ رہا ہے؟ تم بھی دلہن ہو تو میں دلہن ہی تو بننا چاہتی ہوں امی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ لگ رہی ہوں نا دلہن، مطلب کہ میں بہت پیاری ہی لگ رہی تھی، آپ نے بتا دیا۔ وہ مزید تیزی سے گھومنے لگی۔ ہانیہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا، اس سے اپنا آپ آج گئے حق خوبصورت لگ رہا تھا۔ بلڈ ریڈ کلر کا ہیوی لہنگا پہنے، دوپٹے کو کمر پر سیٹ کیے، چہرے پر دو آتشہ میک اپ کی، وہ آسمان سے اتری کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ 19 سال کی ہے۔ جسم کے خوبصورت نشیب و فراز اور لمبا چوڑا قد لیے وہ کہیں سے اتنی چھوٹی نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی وہ اتنی چھوٹی تھی، اس عمر میں ہی اس کے اتنے رشتے آ چکے تھے، مگر اب تک کسی نے بھی زرین کی شادی کا نہیں سوچا تھا۔ وہ خوشی سے گول گول گھومتی ہانیہ بیگم کا دماغ خراب کر چکی تھی، اس سے کہ پہلے وہ اس کو کچھ سخت سست کہتی کہ تبھی دروازہ کھول کر زرین کی بڑی پھپھو شائستہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان دونوں ماں بیٹی کو دیکھ کے وہ بھی مسکراتی تھی، جانتی تھی کہ جب تک دونوں لڑتی نہیں تھی سکون کہاں آتا تھا۔ زرین گول گول گھومتے ان کے پاس آئی تھی۔ دیکھے پھپھو میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں، اور امی کی باتیں سنیں، کہہ رہی ہیں سوٹ چینج کر لو۔ ارے بھابھی ماشاءاللہ سے اتنی پیاری تو لگ رہی ہے ہماری بچی، کیوں اب سیٹ کیوں سوٹ چینج کروا رہی ہیں؟ شائستہ بیگم نرمی سے اس کی پیشانی چومتے بولی۔ شائستہ تم ذرا اس کا روپ دیکھو، لگ نہیں رہا کہ یہی دلہن ہے؟ آج ثانیہ کی شادی ہے، اس کی نہیں۔ اس کے خالی دماغ میں پچھلے 2 مہینے سے یہ بات بھر رہی تھی، مگر اسے یہ بات سمجھ نہ آئی۔ وہ غصے سے چمک کر بولی، کوئی بات نہیں بھابھی، جس عمر کی یہ ہے اس عمر میں تو لڑکیوں کے بہت سے خواب ہوتے ہیں نا، اور کوئی بات نہیں، اس کی بہن کی شادی ہے، اتنا تو کر ہی سکتی ہے یہ۔ شائستہ بیگم اس کو اپنے سینے سے لگائے مسکراتے ہوئے بولی، بس پھپھو یہی بات میں ان کو پچھلے 2 مہینے سے سمجھا رہی ہوں، مگر مجالے جو امی کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو تمہیں اتنی پیاری لگ رہی ہوں، ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں پیاری لگ رہی ہے، بس جب سے آئی ہیں ڈانٹے ہی جا رہی ہیں۔ چلے بھابھی آپ باہر نکلے، اور زرین تم بھی 5 منٹ میں باہر آ جاؤ۔ غضب ہے ہم دلہن والے، اگر ہم بھی اتنی دیر سے پہنچیں گے تو دلہے والوں کو کیا ہوگا؟ شائستہ بیگم ان دونوں کو ڈپٹتی اس کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ مسکرا کر دوبارہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اپنے محرون لبوں کو اس نے دوبارہ سے محرون لپسٹک سے کوٹ کیا۔ اب لگ رہی ہوں نا پرفیکٹ۔ وہ خود کے اوپر پرفیوم اسپرے کرتے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ ہر جگہ جھومتی جامتی پھر رہی تھی، ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ہر کسی کی نظر اس پر ٹھہر جا رہی تھی۔ بارات بھی آ چکی تھی۔ شاہزین شاہ مسکراتا ہوا اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ واہ جی واہ، آج تو ان کے بھی انداز نرالے ہیں۔
ایک بار بھی مجھے گھور کر نہیں دیکھا۔ لگ رہا ہے واقعی آپ ہی سے ان کو بہت محبت ہے، اس لیے تو آج مجھے دیکھا تک نہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی شازن شاہ کو دیکھ رہی تھی جو مسکرا کر اس کے گھر والوں سے باتیں کر رہا تھا۔ میرا بچہ کیسا ہے سالار صاحب؟ سالار صاحب اس کے سر پر ہاتھ پھیر گئے تھے۔ جی بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کہاں ہیں؟ اتنی دیر سے میں نے دیکھا ہی نہیں آپ کو۔ میں شام سے یہی ہوں۔ اوف بابا، کتنا کام کر رہے نا، تم بھی تو کام کر رہی ہو نا، اتنا سارا تیار ہوئی ہو، تھک گئی ہوگی میری پیاری سے بیٹی۔ اوف بابا، میک اپ کرنا بھی کوئی کام ہے؟ وہ ہنس دی تھی۔ سالار صاحب نے اس کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ یہ دونوں بیٹیاں ان کی زندگی کا اثاثہ تھیں۔ وہ ان دونوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اظہار ناممکن تھا۔ وہ نرمی سے اس کو اپنے سینے سے لگائے کھڑے تھے۔ بابا، ثانیہ ابھی اب تک نہیں آئی؟ بارات آئے ہوئے اب تو ٹائم ہو گیا ہے۔ ہاں بیٹا، جہانگیر بابا اسے ہی لینے گئے ہوئے۔ میری بیٹی اتنی جلدی بڑی ہو جائیں گی، میں نے نہیں سوچا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اوف بابا، آپ ہی بڑی ہوئی ہیں، میں بس ابھی چھوٹی ہی ہوں، اور آپ بے فکر ہیں، میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ابھی وہ دونوں کھڑے ایک دوسرے سے باتیں ہی کر رہے تھے کہ تبھی ہانیہ بیگم ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئیں۔ ثانیہ کے بابو، آپ کو کوئی ہوش ہے؟ بارات کو آئے ہوئے پورا 1 گھنٹہ ہو گیا، آپ کی بیٹی کا کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ ڈرائیور سے پوچھے کب تک آئے گی وہ۔ ہاں، میری جہانگیر بابا سے ابھی بات ہوئی تھی، وہ وہاں پہنچ گئے ہیں، بس تھوڑی دیر میں وہ آ ہی رہے ہیں۔ جی پلیز جلدی دیکھیں، اب بار بار ہانیہ بیگم مجھ سے پوچھ رہی ہیں، بھلا یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے، کب سے کہہ رہی ہوں کہ بس آتی ہوگی، اور میں نے ثانیہ کو کہا بھی تھا کہ زیادہ ٹائم نہیں لگانا۔ دولہے والوں کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں، مگر مجال ہے آپ کی بیٹی میں میری کوئی بھی بات سن لے۔ ہانیہ بیگم کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ سالار صاحب نے محبت سے اپنی شریک حیات کا چہرہ دیکھا۔ ان کی محبت نے انہیں کتنا نکھار دیا تھا نا۔ وہ آج بھی ان پر ایسے ہی غصہ کرتی تھی جیسے جوانی میں، وجہ صرف ان کی وہ محبت جو وہ ان سے کرتے تھے۔ ان کی اور ہانیہ بیگم کی ارینج میرج ہوئی تھی، اور یہ ارینج میرج بس ہانیہ کی طرف سے تھی۔ سالار کی تو بچپن سے انہیں بے حد چاہتے تھے۔ ان کے لیے یہ شادی ایسی تھی جیسے معجزہ، بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ ویسے آپ، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرا دیے تھے۔ ہانیہ بیگم نظر جھکا گئی تھی، رخساروں میں گلابی چھلکی تھی۔ چلیں آپ اپنی بیٹی کو بلائیں، میں دوسرے انتظام دیکھ لوں۔ وہ نظر چراتے وہاں سے بھاگ گئی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اب جہانگیر بابا کو فون ملا رہے تھے۔ جہانگیر بابا سالار صاحب کی کال کاٹ گئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی جھلکی تھی۔ بیٹی کا معاملہ تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ پریشان ہو رہے تھے۔ ابھی وہ کھڑے ہی تھے کہ تبھی جہانگیر بابا کی کال انہیں موصول ہوئی۔ جہانگیر بابا، آپ کو پچھلے 1 گھنٹے پہلے میں نے بولا تھا کہ اسے لے کر آ جائے، آپ اب تک اسے لے کر نہیں آئے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ بیٹی کی سسرال کا معاملہ تھا، یہاں وہ نرمی نہیں دکھا سکتے تھے۔ صاحب، میں پچھلے 1.5 گھنٹے سے ہی بی بی صاحبہ کے پارلر کے سامنے کھڑا ہوں، بی بی صاحبہ آ ہی نہیں رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی آئی اور وہ آ کر کہتی ہے کہ ثانیہ بی بی پورے 2 گھنٹے پہلے پارلر سے نکل گئی۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ جہانگیر، صحیح سے دیکھو، وہیں کہیں ہوگی میری بیٹی۔ صاحب، جب سے میں آگے پیچھے جا کر بھی دیکھ چکا ہوں، میں اب بھی پاگلوں کی طرح باہر ان کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ باہر آئیں گی، مگر ثانیہ بی بی پارلر میں نہیں ہے، ورنہ وہ اب تک باہر آ جاتی۔ اچھا میری بات سنو جہانگیر، تم آگے پیچھے صحیح سے دیکھو، میں بھی دیکھتا ہوں۔ وہ بری طرح گھبراتے کال کاٹ چکے تھے۔ ان کے ہاتھ باقاعدہ کپکپا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سخت سردی کے باوجود بھی اس وقت پسینہ چمک رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے وہاں ٹہلتے اب ثانیہ کا نمبر ملا رہے تھے کہ تبھی ثانیہ کا ایک میسج انہیں موصول ہوا جو پچھلے 1 گھنٹے پہلے ثانیہ کی طرف سے انہیں آیا گیا تھا۔ انہوں نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے وہ میسج کھولا۔ جیسے جیسے وہ میسج پڑھتے گئے ویسے ویسے ان کا چہرہ زرد ہوتا چلا گیا تھا۔ یہ بیٹی ان کو ایسا دکھ دے کر جائے گی، انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ بابا، آئی ایم سوری، پلیز بابا مجھے غلط مت سمجھے گا، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی، مگر میرا دل بہت شرمندہ ہے۔ میں نے آپ سے دونوں سے بہت کہا تھا بابا کہ مجھے وہ شادی نہیں کرنی، مگر نہ آپ نے میری بات سنی نہ ماما نے۔ آپ لوگوں نے مجھے بہت اچھے سے پالا، مگر اس وقت میرے ساتھ زبردستی کر کر آپ لوگوں نے مجھے یہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ بابا، میں حمدان سے نکاح کر چکی ہوں، اور اب میں اس کے ساتھ یہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ پلیز مجھے مت ڈھونڈیے گا، کیونکہ آپ کی بیٹی اب کسی اور کی بیوی بن چکی ہے۔ اللہ حافظ۔ بابا، میں مانتی ہوں میں نے آپ کا دل دکھایا، پر پھر بھی آپ مجھے معاف کر دیے گا۔ میں امید کرتی ہوں بابا کہ آپ لوگ مجھے سمجھیں گے۔ انہوں نے بے جان نگاہوں سے ثانیہ بیگم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جو اسٹیج پر کھڑی انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے بیگی نگاہوں سے ہانیہ بیگم کا چہرہ دیکھا۔ ہانیہ بیگم جو ان سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، ان کے چہرے پر زردی دیکھ کر گھبرا کر رہ گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ ثانیہ کے بابا، نام مت لو اس بغیرت کا۔
کیا کیا مطلب ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ثانیہ کے بابا وہی جو تم سن رہی ہو، اب ثانیہ کو بغیر کہہ رہے ہیں، بغیرت کہہ رہے ہیں۔ بھول گئے ہیں وہ ہم دونوں کی بیٹی نہیں ہے، وہ ہم دونوں کی بیٹی جس نے تمہارے اور میرے سر پر خاک ڈال دی، وہ میری اور تمہاری بیٹی نہیں ہو سکتی۔ کیا کیا ہے ثانیہ؟ ہانیہ بیگم کا دل لرز گیا۔ بھاگ گئی ہے وہ، نکاح کر لیا اس نے اس سے جس سے وہ کرنا چاہتی تھی، اور مجھے یہ میسج کر کر گئی ہے، معافی مانگ رہی ہے مجھ سے، یہ سب کرتا ہے۔ وہ کپکپاتے لہجے میں ہانیہ بیگم کے سامنے اپنی فون کی اسکرین کر گئے۔ ہانیہ بیگم بری طرح زرد پڑتی ان سے وہ فون تھام گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ میسج پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے وہ بھی سانس لینا بھول گئی۔ اس لیے اتنا پالا تھا اس کو کہ آج کے دن جب لاکھوں لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، یہ ہمارے سر پر خاک ڈال کر چلی جائے گا۔ ان کا لہجہ شدت غم سے پھٹ رہا تھا۔ بولو ہانیہ بولو، اس لیے اس سے میں نے اتنی محبت کی تھی، اس لیے اس کی پیدا ہونے پر میں نے جشن منایا تھا کہ یہ آج میرے ساتھ یہ کرے۔ وہ چلائے تھے۔ زرین جو وہیں کہیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی اپنے باپ کی آواز سنتی پوری طرح سرخ ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھاگتے ہوئے سالار صاحبہ اور ہانیہ بیگم کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ ابا اماں کیا ہو گیا آپ دونوں کو؟ کیوں چلا رہے ہیں؟ کیوں جھگڑ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھو، اس کو بھی ہم نے اتنا پیار دیا، دیکھنا یہ بھی چلی جائے گی ایسے ہی۔ سالار صاحب کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ بابا رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ زرین کو جھٹکا پہنچا تھا۔ وہ اپنے باپ کا کپکپاتا ہاتھ تھام گئی۔ کیا ہو گیا بابا؟ مانتی ہوں کہ آپ ہی کی آج رخصتی ہے، مگر میں تو آپ کے ساتھ ہونا، کیوں فکر کر رہے ہیں؟ میں کبھی نہیں چھوڑوں گی آپ کو۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر ان کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ سالار صاحب نے جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ جب بعد میں ہمیں چھوڑ کر ہی جاؤ گی تو ابھی یہ سب مت کرو۔ ان کا لہجہ شدت غم سے پھٹ رہا تھا۔ بابا کیا ہو گیا؟ مجھے تو بتائیں۔ اس کا دل گھبرا ہی تو گیا تھا۔ آگے پیچھے کے لوگ اب چین ہو گیا کرنے لگے تھے۔ تمہاری بہن بھاگ گئی ہے اس کے ساتھ جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اپنے باپ کی بات سنتے ہی اس نے جھٹکے سے اپنے باپ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا اس کو سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ نہیں بابا، ایسے نہیں ہو سکتا، آپ یہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کے کہنے پر سالار صاحب ہنس دیے۔ دیکھ رہی ہو ہانیہ، اس کو بھی اپنی بہن پر بھروسہ تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گی، وہ ہم سب کے بھروسے توڑ گئی۔ ہانیہ وہ ایک شخص کے لیے ہم سب کو رسوا کر کر چلی گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہی اپنے سر پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ ہانیہ بیگم قدم قدم چلتی پیچھے آئی تھی۔ کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ کب سے دیکھ رہی ہوں آپ دونوں مسلسل کوئی بحث کر رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ ہانیہ بیگم نظریں چرا کر رہ گئی تھیں۔ زرین خان بھی آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ اپنی بہن کی کیے کی جسٹیفیکیشن وہ لوگ کیسے دے رہے؟ ادھر موجود کسی بھی شخص کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں آپ دونوں سے، کیا ہو گیا؟ اور ثانیہ کیوں نہیں آئی اب تک؟ ہم کب سے اپنی بہو کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں آئی اب تک؟ نہیں آئے گی وہ اب۔ ہانیہ بیگم کیا مطلب نہیں آئے گی؟ انہوں نے ناسمجھی سے سالار صاحب کا چہرہ دیکھا جو مسلسل نیچے دیکھ رہے تھے۔ ان کو بھی کچھ عجیب سا محسوس ہوا، کچھ تھا جو عجیب تھا۔ بھاگ گئی ہے وہ؟ کیا؟ ہانیہ بیگم کو ساتوں آسمان اپنے سر پر ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ نہیں آپ مذاق کریں نا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ رشتہ تو بچپن سے لگا ہوا تھا نا۔ ہانیہ بیگم دھیمے لہجے بولی۔ وہ کبھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ہم ہی اس بچپن کے رشتے کو گھسیٹ رہے تھے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں ہانیہ بیگم، ہمیں معاف کر دے، ہم وہ نہیں کر سکے جو ہم آپ سے چاہتی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ہانیہ بیگم نے زخمی نگاہوں سے سالار صاحب کا چہرہ دیکھا۔ ہم وہ نہیں کر سکے آہنہ بیگم جو آپ ہم سے چاہتی تھی، ہماری بیٹی ہمارے سر پر خاک ڈال کر چلی گئی، اب یہ نکاح نہیں ہو سکتا، ہمیں معاف کر دیں۔ کس نے کہا سالار صاحب یہ نکاح نہیں ہو سکتا؟ یہ نکاح بالکل ہو سکتا ہے۔ ان کی بات پر چاروں طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ ہاں یہ نکاح بالکل ہوگا، وہ نرمی سے کہتی آگے بڑھ کر زرین کا ہاتھ تھام گئی۔ اس کے باپ نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے چہرے پر کسی نے ہلدی مل دی ہو۔ تھوڑی دیر پہلے جو چہرہ گلاب کے پھول کی طرح لگ رہا تھا، اس وقت وہ چہرہ سرسوں کے پھول کی مانند مرجھا گیا تھا۔ کوئی بات نہیں سالار صاحب، شاید ثانیہ ہمارے نصیبوں میں تھی ہی نہیں، پرانی بات چھوڑ دیتے۔ سالار صاحب نئی بات کرتے ہیں، پرانی باتوں کو ہی اگر کرتے رہیں گے تو ان باتوں سے کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اب میری شاہزین کا نکاح ہم زرین سے کر دیں۔ یہ بچی بھی تو ماشاءاللہ سے بڑی ہو گئی ہے نا، اور مجھے ہمیشہ سے ہی یہ پسند ہے، خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی تو میرے پوتے کے لیے پیاری لگے گی۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں تھامتی اس کے پیشانی پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔
زرین کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دیو کامت شخص، وہ اکڑو گھمنڈی انسان اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ وہ اس سے شادی کرنا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس شادی سے نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بھیگی نگاہوں سے ہانیہ بیگم کا چہرہ دیکھا۔ ہانیہ بیگم نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ آپ بتائیں سالار صاحب، آپ کو اس رشتے میں کوئی پریشانی تو نہیں؟ بالکل بھول جائے یہ بات کہ پہلے یہ رشتہ ثانیہ سے تھا۔ ہم اس پر کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ یہ ہمیں اتنی ہی پیاری ہے جتنی میری اپنی بیٹی۔ وہ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ زرین آنسو پی کر رہ گئی تھی۔ کیا سوچ کر آئی تھی اور کیا ہو گیا تھا؟ اس نے گہری گہری سانس لیتے پیچھے کی جانب دیکھا جہاں شاہزین اسے ہی گھورا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں بھی دیکھ کے وہ فیصلہ کر چکی تھی، اس اکڑ گھمنڈی انسان کے ساتھ کبھی زندگی میں شادی نہیں کرنے والی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آہنہ بیگم، یہ تو آپ کی احسان مندی ہے کہ آپ نے میری دوسری بیٹی کو اپنایا۔ یہ بات مت کریں سالار صاحب، یہ غلط ہو جائے گا۔ آئے بہت ٹائم ہو گیا، نکاح پڑھاتے ہیں۔ آہنہ بیگم کہتی اسٹیج کی جانب چلی گئی جہاں شاہزین تمام صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دادی جان، یہ سب کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ہمیں یہاں پر آئے ہوئے 2 گھنٹے ہونے والے، ثانیہ کہاں ہے؟ اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ آہنہ بیگم اس کا چہرہ دیکھتی نرمی سے اس کے برابر بیٹھی۔ بیٹے میری بات غور سے سننا، مجھے پتہ ہے یہ سب جو ہوا یہ صحیح نہیں ہوا، مگر کیا کریں اگر نصیب میں یہی لکھا تھا تو؟ نصیب کو ہم بدل تو نہیں سکتے نا؟ دادی جان میں سمجھا نہیں، آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ کون سا نصیب؟ کیسا نصیب؟ کیا ہوا ہے جو اچھا نہیں ہے مگر نصیب میں ہے؟ اس کا لہجہ تیز ہو گیا تھا۔ 2 گھنٹے بیٹھ کر وہ یہاں پک گیا تھا اور لوگ جس نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گردن سے دبوچ کر ثانیہ کو یہاں لے آئے۔ اس کی وجہ سے لوگ اسے کن کن نظروں سے دیکھ رہے تھے، اس سے کتنی شرمندگی ہوئی تھی، وہ شاید لفظوں میں نہیں بتا سکتا تھا۔ انہوں نے نرمی سے شاہزین کے ہاتھ تھامے۔ میرے بچے، میں جانتی ہوں یہ غلط ہوا، مگر اس میں ایسی کوئی برائی نہیں، شاید بہتری اسی میں تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں دادی؟ کھل کر کہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ ثانیہ پارلر سے کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے، شاید وہ اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ سالارہ اور ہانیہ اسے زور دے رہے تھے اس شادی کے لیے، اس لیے وہ بھاگ گئی ہے۔ کیا؟ شاہزین تیز لہجے میں کہتا کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے گھبرا کر شاہزین کو دوبارہ صوفے پر بٹھایا۔ میں کہہ رہی ہوں نا شاہزین، ساری بات چیت ہو گئی ہے، پلیز کوئی تماشا یہاں کریٹ مت کرنا۔ دادی جان، وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی چلنا چاہیے نا۔ یہاں سے جتنی بے عزتی ہم نے کروانی تھی کروا چکے ہیں ہم، اب کیا یہیں بیٹھے رہیں گے؟ لوگ مجھے کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں آپ جانتی ہیں۔ سکون سے بیٹھ جاؤ تم شاہزین، ہماری اور سالار صاحب کی بات چیت ہو چکی ہے۔ کون سی بات چیت دادی؟ کیسی بات چیت؟ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں مزید تماشا نہیں چاہتا۔ تماشا میرا بنوانا تھا، آپ بنوا چکی ہیں، اب پلیز چلیں۔ شاہزین میری بات تو سنو، زرین اچھی بچی ہے، مجھے ہمیشہ سے پسند ہے، میرے دل میں کئی بار یہ سب آیا بھی تھا، مگر بچپن سے تمہاری بات ثانیہ سے طے تھی، اس لیے میں نے زیادہ غور نہیں کیا، مگر آج مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے دل کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ میں نے سالار صاحب سے اس معاملے میں بات کی ہے۔ شاہزین نے آہنہ بیگم کو ان نظروں سے دیکھا جیسے ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ دادی جان، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ پلیز شاہزین، یہ میری خواہش ہے، تم فرض کے سمجھ کر تم اپنی دادی کی بات مانو۔ دادی، میں آپ کی بات ہی مان رہا تھا، کیا ملا مان کر؟ میں جانتی ہوں وہ غلط ہوا، مگر یہ صحیح ہو رہا ہے، اور آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا، یہ صحیح ہے تو صحیح ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنے برابر میں بٹھا گئی۔ وہ بری طرح سرخ پڑتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ دماغ اتنا خراب ہو رہا تھا کہ لفظوں میں بنانا ناممکن تھا۔ میری بچی، اب ہماری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہانیہ بیگم بھیگے لہجے میں اس کے ہاتھوں کو چوم گئی۔ اس کے ہاتھ باقاعدہ کپکپا کر رہ گئے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر شاہزین کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا خون دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ اس کی کیا غلطی تھی؟ اگر اس کی بہن بھاگ گئی تھی تو اس میں اس کی کہاں غلطی تھی؟ ثانیہ نے تو اسے کسی چیز کے بارے پتہ بھی نہیں لگنے دیا تھا۔ اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ کچھ نہ کچھ کر لیتی، مگر ثانیہ نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کی بہن نے اپنے فائدے کے لیے اسے پھنسا دیا تھا۔ اس نے بھیگی نگاہوں سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا جن کی آنکھوں میں بہت آس تھی۔ امی، آپ جانتی ہیں نا کہ شاہزین لیلا کا لہجہ میرے ساتھ کیسے ہے، اور پھر وہ چاہتے بھی ثانیہ آپ ہی کو تھے، مجھے نہیں۔ میں یہ شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اپنی طرف سے اس نے ایک مناسب بات کی تھی۔ میں جانتی ہوں ایسا ہے میرے بچے، مگر اس وقت ہم کیا کریں؟ بتاؤ، تمہاری بہن ہمیں بہت بڑی مشکل میں پھنسا گئی ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ شاہزین لوگ کتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے فضول کا کوئی تماشا یہاں نہیں لگایا، ورنہ تم تو جانتی ہو نا دولہے والے کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ اس بات پر تو وہ دل سے متفق تھی۔ اس نے اپنی نگاہیں اپنے ہاتھوں پر جما لی جو بری طرح کپکپا رہا تھا۔
سالار صاحب کو خود کے پاس آتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آئے تھے۔ آج تک اس کے باپ کی چال میں اتنی لڑکھڑاہٹ اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار اس کا باپ کمزور تھا، اتنا کمزور کہ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اسے وہاں بیٹھے اپنی بہن سے سخت نفرت ہوئی تھی، صرف اپنے مطلب کے لیے اس نے یہاں کسی کا نہیں سوچا تھا۔ سالار صاحب اس کے برابر بیٹھتے ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ میں جانتا ہوں میرے بچے کہ تمہاری ساری زبردستی ہے، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہماری بہت انسلٹ ہوگی، اور پہلے ہی لوگ بہت باتیں بنا رہے ہیں۔ جو بھی ہو وہ بھی تو میری ہی بیٹی ہے نا، برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ ان کی آنکھوں سے ایک گمنام آنسو بہتا ان کی داڑھی میں جذب ہو گیا۔ زرین نے تڑپ کر اپنے باپ کا چہرہ دیکھا۔ بابا پلیز روئے تو مت۔ وہ بھی رو دی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں زرین، پلیز یہ شادی کر لو۔ اس نے سرخ نگاہوں سے اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے، دوسری ہی لمحے وہ ان کے ہاتھ تھام گئی۔ میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں بابا، اگر آپ لوگوں کی مرضی، آپ لوگوں کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ جھک کر اپنے باپ کے ہاتھوں پر باری باری اپنے لب رکھ گئے۔ سالار صاحب نے روتے ہوئے اس کو خود سے لگا لیا۔ میری بچی، مجھے معلوم تھا کہ تو اپنے باپ کا دل کبھی نہیں دکھائے گی۔ وہ نرمی سے اس کو اپنی سینے سے لگا گئے۔ زرین بری طرح روتے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ابھی اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو وقت کو ہی معلوم تھا۔ وہ ظالم شخص اس کے لیے نرم پڑتا ہے یا ہمیشہ ظالم ہی رہتا ہے، یہ بھی آگے ہی معلوم ہونے والا تھا۔ مولوی صاحب آ چکے تھے۔ ہانیہ بیگم اس کے پاس آتی اس کے سر پر سرخ چادر ڈال گئی۔ اس کے ہاتھ یوں ہو رہے تھے جیسے وائبریٹ پر لگے ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں ہو رہی تھیں۔ یہ نکاح تو وہ کر رہی تھی، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ زندگی میں کبھی بھی شاہ زین نے اسے مسکرا کر نہیں دیکھا تھا۔ اول تو وہ اسے دیکھتا ہی نہیں تھا، اور جب وہ اسے دیکھتا، علاوہ ڈانٹنے کے اسے کچھ اور آتا ہی نہیں تھا۔ وہ اس پوری دنیا میں اگر کسی سے سب سے زیادہ خوف کھاتی تھی تو وہ تھا شاہ زین شاہ۔ وہ بہت خوش تھی کہ شاہ زین کی ڈانٹ سے اب اسے چھٹکارا مل جائے گا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس ڈانٹ سے اسے اب زندگی کبھی چھٹکارا نہیں ملنے والا۔ سالار صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو نکاح شروع کروائیں۔ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس کو اپنے گلے کے ارد گرد پھندا کستا ہوا محسوس ہوا۔ جی مولوی صاحب، ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ نکاح شروع کروائیں۔ سالار صاحب کی خوشی سے بھری آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ ہچکی لے کر رہ گئی۔ شاہ زین جو ٹھیک اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس کی ہچکی کی آواز سن کر وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ اگر نہیں کرنا تھا تو انکار کر دی، رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے سخت نگاہوں سے آہنہ بیگم کا چہرہ دیکھا، جن کی وجہ سے وہ یہ نکاح کر رہا تھا۔ انہوں نے اسے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نکاح کو کر رہا تھا، جس میں اس کا دل ذرا بھی راضی نہیں تھا۔ یہ تو اس وقت کی بات تھی نا کہ آگے اس کا دل بدلتا یا وہ خود بدلنے والا تھا، یہ تو اللہ اور وقت کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ اس کی ہچکیاں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ اس نے اپنی سرخ نگاہیں اپنے ہاتھوں پر جما لی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کروا چکے تھے۔ زرین خان ولد سالار خان، آپ کا نکاح شاہ زین شاہ ولد شہریز شاہ سے 50 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز کسی سور کے مانند اس کے کانوں میں گھلی تھی۔ ایک لمحے کو تو اس کا دل کیا کہ وہ انکار کر دے، مگر سالار صاحب اور ہانیہ بیگم کے واسطے یاد آ گئے تھے۔ زرین خان بنت سالار خان، آپ کا نکاح شاہ زین شاہ ولد شہریز شاہ سے 50 لاکھ روپیہ حق مہر سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سالار صاحب نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور یہ وہ وقت تھا جب اسے دلاسا ملا۔ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ وہ 3 بار قبول ہے کہتی اس شخص کو نکاح میں جا چکی تھی، جس شخص سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوف کھاتی تھی۔ مولوی صاحب اس سے دستخط لینے اب شاہ زین کی جانب جا رہے تھے۔ شاہ زین اپنی مٹھیاں مزید سختی سے بھیج گیا تھا۔ آہنہ بیگم نے نرمی سے اس کی مٹھیوں کو کھول دیا۔ بے شک شاہ زین اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، اور یہ وہ بات تھی جس بات سے شاہ زین کے بے چین دل کو سکون مل گیا تھا۔ شاہ زین شاہ ولد شہریز شاہ، آپ کا نکاح زرین خان بنت سالار خان سے حق مہر 50 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ سنتے سے نظریں اٹھا کر اس نازک وجود کو دیکھا جو گھونگھٹ کے پیچھے اب تک لرز رہا تھا۔ قبول ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کو ایک بار اپنے نکاح میں قبول کر گیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ نے زرین خان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ سنجیدہ لہجے میں وہ 3 بار قبول کہتا اس کو اپنی زوجیت میں قبول کر چکا تھا۔ تمام افراد اب آ کر اس کو اور زرین کو مبارکباد دے رہے تھے۔ کیا سوچ کر آیا تھا اور کیا ہوا تھا؟ اس کی آنکھیں اب تک سرخ تھیں۔
شاید نصیب میں یہی لکھا تھا۔ وہ بھی اس بات کا مان چکا تھا۔ کچھ لڑکیاں زرین کو اس کے برابر میں بٹھا کر جا چکی تھیں۔ اس نے ایک گہری نگاہ اپنے برابر بیٹھے اس وجود پر ڈالی جس کو آج سے پہلے اس نے کبھی بھی نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ معلوم ہی نہیں تھا نہ یار جس سے اتنا چڑھتا ہے وہی اس کا سب کچھ بن جائے گی۔ اس کی نگاہ پر زرین نے بھی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور یہاں شاہزین کا دل رک گیا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ تعریف ناممکن تھی۔ وہ تو اپنی بہن کی شادی میں دلہن کی طرح تیار ہوئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا آخر میں دلہن اس کو ہی بن جانا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کو دیکھتے مزید سرخ ہو گئیں۔ وہ اتنی حسین لگ رہی ہوگی اس نے نہیں سوچا تھا۔ دل کانوں میں بجنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار آج اس لڑکی کے لیے اس کا دل دھڑکا تھا جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ اس کی شادی میں وہ خوش ضرور تھا مگر اس کا دل کبھی یوں نہیں دھڑکا تھا۔ آج پہلی بار تھا جب دل نے دھڑک کر اسے احساس دلایا تھا کہ ہاں اس کا دل بھی تھا اس کے اندر۔ یکدم اس کے بھنجے ہوئے جبڑے نارمل ہو گئے۔ اس نے گہری نگاہوں سے زرین کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ 19 سالہ زرین اپنی قد کاٹ اور جسامت سے لگتی ہی نہیں تھی کہ وہ اتنی چھوٹی ہے۔ اس کو دیکھتے شاہزین کی آنکھوں میں سرخی ٹھہر گئی۔ اس نے کبھی بھی یوں ثانیہ کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ ثانیہ اس کی ہونے والی بیوی تھی۔ اس سے زیادہ وہ کبھی کچھ سوچتا نہیں تھا مگر اپنے برابر بیٹھے وجود کے لیے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ شاید یہ نکاح کے 3 بولوں کا اثر تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس وقت اسے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے وہ یہ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ زرین اس کی گہری نگاہیں اپنے اوپر محسوس کر کے گھبرا کر رہ گئی۔ یہ شخص اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں رک رہی تھیں۔ یہ شخص اور اسے اتنی پیار سے دیکھ لے یہ 2 الگ چیزیں تھیں۔ یہ شخص ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ زرین نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور یہاں واللہ شاہزین شاہ ہار گیا۔ وہ اس ادا سے اس کو اپنا دل دے گیا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بڑی بڑی آنکھیں اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہی اس کا سب کچھ ہو۔ وہ گہری سانس بھرتے نگاہیں جھکا گیا۔ بہت سی رسموں کے بعد ان دونوں کی رخصتی کر دی گئی تھی۔ رخصتی کے بعد اس سے حویلی لے آیا گیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے پوری حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ اس حویلی میں وہ ہمیشہ اپنی بہن کا سسرال سمجھ کر آتی تھی مگر آج وہ اس کا اپنا سسرال بن گیا تھا۔ بہت سی رسموں کے بعد اس کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے کو دلہنوں کی طرح سجایا دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ یہ سب کچھ اس کی بہن کے لیے تھا۔ اس کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ دل میں کوئی خوشگوار بات نہیں ہوتی۔ وہ قدم قدم چلتی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی تھی۔ دل تو کر رہا تھا جا کر کپڑے بدل دے مگر شاہزین کا کیا معلوم آ کر اس بات پر بھی غصہ کر جائے۔ اس لیے وہ یوں ہی بیٹھی اب اس کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی دروازہ بجا کر شاہزین شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ یہ شخص آ کر اسے کیا بولے گا کیا نہیں سوچ کر ہی اس کا جسم پسینے پسینے ہوا۔ شاہزین مسکراتے ہوئے اس کے برابر آ کر بیٹھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ بھی اٹھا چکا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر شاہزین کو دیکھا۔ شاہزین سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے مزید قریب آیا۔ خوف سے اس کی جان نکل کر رہ گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ اور کیا کروں گا میری جان، تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ وہ اس سے کہتے اس کے پاس آ گیا۔ ڈر سے اس کی جان ہوا ہوئی تھی۔ اس شخص سے اس سے ان سب چیزوں کی امید نہ تھی۔ خوف سے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر انہیں سہلانے لگا۔ لالا، وہ خوف سے بری طرح کانپتی پیچھے ہٹی تھی۔ لالا کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز مجھ سے دور رہیں، آپ میرے اتنے قریب نہیں آ سکتے، وہ گھبرا کر کہتی ہی شاہزین شاہ سے پیچھے کھسکی تھی۔ شاہزین شاہ کو خود سے اس کا یوں دور جانا پسند نہ آیا تو اس کو گھور کر رہ گیا۔ وہ دور جا رہی تھی، وہ مزید غصے میں آ رہا تھا۔ شاہزین شاہ کی نیلی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے پیر پکڑتا اس کو اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ اس نازک وجود نے اپنی سنہری آنکھیں اس پہاڑ وجود شاہزین شاہ پر گاڑی تھی جو اسے یوں گھورا تھا جیسے آنکھوں سے ہی کھا جائے گا۔ وہ خوف سے مزید تھر تھر کانپنے لگی۔ شاہزین شاہ اس کا یوں کانپنا دیکھ کے مزید غصے میں آ گیا۔ وہ اس کا بازو تھامتے اس کو اپنے بے حد قریب کر گیا۔ اب وہ اس کے بے حد قریب تھی، اتنا قریب کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے کے چہرے پر جھلس رہی تھیں۔ لالا مجھ سے دور رہو، لالا کیا کر رہے ہو؟ زرین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کو خود سے دور جھٹک گئی تھی۔ وہ مزید غصے میں آتے اس کا بازو تھام گیا۔ وہ بار بار سے لالا کہتی اس کا رگوں میں دوڑتا خون گرم کر رہی تھی۔ کیا اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے اور لالا جیسا رشتہ اب اس پر حرام ہے؟ پتہ تھا، سب پتہ تھا مگر سب اس کا دماغ خراب کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ وہ غصے میں آتا زرین کے سنہرے بالوں کو گدی سے پکڑ کر اسے اپنی جانب گھسیٹ چکا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سنہری آنکھوں میں کئی آنسو جمع ہوئے تھے مگر اب وہ خاموشی سے شاہزین کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کب اس ظالم انسان کو غصہ آ جائے اور وہ اس کے ساتھ کیا کرے، سوچ کر اس کا دل کانپ رہا تھا۔ دونوں کی دہکتی ہوئی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر جھلس رہی تھی۔
شاہزین شاہ اپنی گرفت اس کے بالوں پر مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ وہ برداشت کے چکر میں اپنی نچلا لب زخمی کر چکی تھی۔ کافی برداشت کے بعد ایک پرزور سسکی زرین خان کے لبوں سے نکلی تھی۔ اس کی سسکی سنتے شاہزین شاہ ایک جھٹکے سے اس کے بال اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ زرین خان سے دور ہٹتی اب سسکتے ہوئے اپنے بال سہلا رہی تھی۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپتی شاہزین شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی خوف کی وجہ سے اس کو سانس تک رک رک کر آ رہی تھی۔ شاہزین شاہ سرخ نگاہوں سے اسے یوں گھورا تھا جس سے ابھی کہ ابھی کھا جائے گا۔ میری بات کان کھول کر سن لو زرین شاہزین شاہ، تم میری بیوی ہو، میری ملکیت، یہ بات جانتی ہو نا تم؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے نکاح نامے پر تم نے ہی دستخط کیے تھے۔ 3 بار قبول ہے کہہ کر یاد ہے نا، یا بھول گئی ہو جو لالا لالا کر رہی ہو؟ اس کی بات پر زرین خان لب کاٹنے لگی۔ اس کو اپنی تھوڑی دیر پہلے کی جانے والی غلطی پر سخت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کاش وہ بھی قبول ہے نہ بولتی، کاش وہ بھی انکار کرتی تھی۔ کیوں بولا تھا اس نے قبول ہے بول کر؟ اس نے اپنے لیے ہی ایک الگ مصیبت قائم کر لی تھی۔ اس شخص سے اتنا خوف آتا تھا جیسے وہ شاہزین نہ ہو، ملک الموت ہو۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری اور میرے درمیان اب یہ والا رشتہ نہیں رہا، تو کیوں مجھے لالا لالا کہہ رہی ہو؟ وہ چلاتے ہوئے بولا۔ اس کی چیخ پر وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کا بار بار لالا کہنا شاہزین کا دماغ خراب کر چکا تھا۔ اس کی دھاڑ پر زرین اب تک لرز رہی تھی۔ اس کا یوں لرزنا شاہزین سے برداشت نہ ہوا۔ وہ لڑکی اس سے اتنا خوف کھاتی، اسے ابھی خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہی ضرورت تھی بچپن سے لے کر اب تک اس کو ڈرا کر رکھنے کی؟ وہ اپنی ہاتھ کی پشت پر مکہ مار کر رہ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے لیے بے حد قریب ہو کر بیٹھا تھا۔ جس کی عزت کی خاطر میں نے تم سے شادی کی ہے نا، اسی کی عزت کی خاطر میں تمہیں ابھی کے ابھی اوپر پہنچا دوں گا، سمجھی تم؟ یہ کانپنے کا ناٹک مت کرو، تم کتنے پانی میں ہو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اس لیے مزید مجھے غصہ مت دلاؤ کہ میں کچھ الٹا کر دوں۔ اس کی سنہری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑا دہاڑتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی دھاڑ پر بری طرح لرزتی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خوف سے اس کا دل ایسا لگ رہا تھا کہ پھٹ جائے گا، اور یہ مرد سمجھ ہی نہیں رہا تھا، مزید ڈرا رہا تھا۔ لالا لالا پلیز مجھے آپ مت ڈرائیں، مجھے کوئی بھی رشتہ مت رکھیں، مجھے چھوڑ دو پلیز، آپ کے ساتھ رہوں گی تو مر جاؤں گی، خوف سے میری سانس ہی رک جائیں گی، آپ مجھے چھوڑ دیں لالا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، غلطی ہو گئی، مجھے آپ کے ساتھ ہی نکاح کر کر۔ وہ ہچکیوں کے دوران بولتے شاہزین شاہ کا دماغ ساتوں آسمان پر چڑھا چکی تھی۔ وہ سرخ گھورتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے طلاق۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اور وہ اس کو بالوں سے گھسیٹ کر بستر پر پھینک چکا تھا۔ یہ ناپاک ورڈ اپنے منہ سے نکالنا بھی کیسے؟ اب تمہیں وہ سزا دوں گا جس کو سوچ کر تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ وہ اپنی شرٹ ایک جھٹکے سے اتار کر زمین پر پھینکتا ہے۔ سردی سے اس کے اوپر آیا تھا۔ زرین خان کی خوف سے چیخیں نکل گئی تھی۔ وہ اپنی سنہری آنکھیں معمولی سے کہیں زیادہ کھولے اس ظالم دیوتا قامت انسان کو دیکھ رہی تھی۔ اگلی لمحے وہ خوف سے چیختی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتا شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ گیا تھا۔ زرین کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ وہ حیرت سے سرخ آنکھیں لیے اپنے اوپر جھکے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس سے اس کو سب چیزوں کی امید تھی مگر اس کی نہیں۔ وہ اس کی سانسوں کو اچھی طرح پیتے اس کے نچلے لب پر اپنی شدت کا گہرا نشان چھوڑتے پیچھے ہٹا۔ اب بولو گی مجھے لالا؟ اس کو چیلنجنگ نگاہوں سے دیکھتا، جھک کر اس کی گردن پر کاٹ گیا تھا۔ اس کے لبوں سے فلک چقاف چیخ نکلی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹے نا جان۔ ہو جانے من، جو بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی کر رہا ہوں۔ بتاؤ بولو گی مجھے لالا؟ بتاؤ۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کی سرد دھار پر وہ لرز گئی تھی۔ نہیں بولوں گی۔ گڈ، ویری گڈ میری جان۔ وہ نرمی سے اس کو بستر پہ لٹاتے اس کے گردن کو جا بجا چومنے لگا۔ ایک عرصہ اس نے اپنے تمام جذبات اپنی محرم کے لیے سنبھالے تھے، آج سب چیزوں کو تانبے چھوٹ رہی تھیں۔ اس سے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی شدت بھری بوسوں سے زرین لرز رہی تھی۔ اس نے سب سوچا تھا مگر یہ نہیں سوچا تھا۔ جانے من، کیا کہو گی اگر مجھے بھائی بھائی کہو گی تو مجھے تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نہیں میری جان، میں نے تمام جذبے اپنی بیوی کے لیے سنبھال رکھے تھے، آج تم مجھے مل گئی ہو، کسی بھول میں مت رہنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ نرمی سے کہتا دوبارہ سے جھک کے اس کے لبوں پر کاٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اسی درندہ، صرف جسم کی آگ اس کے اندر۔ وہ دل ہی دل میں اس کو برا بھلا کہنے لگی۔ میں جانتا ہوں جانے من تم مجھے کیا کہہ رہی ہو، اتنے عرصے سے اپنے حوثی پن سنبھال کر رکھا ہے، آج اپنی ساری حوث تم پر نکالوں گا اور تمہیں دکھاؤں گا کہ میں نے تمہاری خود کو کتنا سنبھالا تھا، میرے لیے نہیں میری بہن کے لیے۔ وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت شدید جلن تھی۔ وہ اس وقت اپنی ہی بہن سے جل رہی تھی۔
یہ شخص اس کی بہن سے بھی اسی طرح پیار کرتا، یہ شخص اس کی بہن کا تھا، اس کا ہونے والا تھا۔ ان سب کی حقدار وہ نہیں تھی، اس کی بہن تھی۔ اس کو عجیب سی جلن ہونے لگی۔ وہ اس کی بات پہ حیرت سے اس سے دور ہوا تھا۔ کیا یہ کمرہ، یہ سب میری بہن کا تھا؟ آپ نے خود کو میرے لیے نہیں، میری بہن کے لیے سنبھالا تھا، تو میرا نام کیوں لے رہے بار بار؟ وہ شکوہ کنہ لہجے میں کہتی اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ ایک لمحے کے اندر اندر شاہزین شاہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ میں جانتا ہوں تم کیا کہہ رہی ہو۔ میں نے یہ سب تمہاری بہن کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے ہی سامان کر رکھا تھا، اپنی بیوی کے لیے۔ میں نے کبھی بھی اس سے محبت نہیں کری۔ میں خوش تھا اس شادی سے۔ میں جھوٹ کیوں بولوں؟ کیونکہ مجھے اعتراض تھا، مجھے وہ پسند نہیں تھی، مگر میں مطمئن تھا۔ مگر تم سے شادی پر میں خوش ہوں میری جان۔ مجھے آج تمہیں دیکھ کر احساس ہوا کہ دل کا دھڑکنا کس کو کہتے ہیں، اور میرا دل تمہارے لیے دھڑک رہا ہے۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آج پہلی بار کہ دل بھی دھڑکتا ہے۔ مجھے احساس ہو رہا ہے زرین کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں بے حد۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے اپنے تمام جذبات سنبھالے تھے، اور میری بیوی تم ہو، کوئی اور نہیں۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے کان پر اپنے دانت گاڑ گیا تھا۔ زرین سسکی لیتے پیچھے ہوئی تھی، اس کے گال گلابی ہو رہے تھے۔ یہ شخص اس سے محبت کرتا ہوگا، اس نے نہیں سوچا تھا۔ آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں میری جان، واقعی تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں بےتاب ہو رہا ہوں تمہیں پیار کرنے کے لیے۔ وہ بےتابی سے کہتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ زرین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی تھی۔ مانتی تھی کہ اس مرد سے محبت نہیں تھی، مگر اسے یقین تھا یہ مرد جتنی شدت سے اس کے پاس آ رہا تھا، وہ کچھ ہی عرصے میں اسے چاہنے لگے گی۔ پھر ہم مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے آگے اپنا ہاتھ کر گئی۔ وہ حیرت زدہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ تم جو کہو گے مجھے وہ منظور ہے۔ آپ کبھی بھی کسی اور عورت کو نہیں دیکھیں گے، آپ ہمیشہ میرے ہی رہیں گے۔ اگر منظور ہے تو پھر ٹھیک ہی نہیں، تو مجھے میرے گھر چھوڑیں۔ وہ اڑیل لہجے میں کہتی رک کے موڑ گئی تھی۔ جانے من، تمہیں تھوڑی کھو سکتا ہوں، سب کو کھونے کے لیے تیار ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں مجھے کوئی اور دوسری لڑکی بھی دکھے، میں وہاں اندھا بن جاؤں گا۔ اس کی بات پر وہ ہنستے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھنے لگا۔ اس نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ نکاح اسے سب سے بڑا عذاب لگ رہا تھا، اور اب یہی اسے سب کچھ لگ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ شخص تھوڑے ہی عرصے میں اس کے دل کو جیت لے گا۔ اس کے سنگ زندگی خوبصورت ہونے والی تھی، اسے علم تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا ڈھیر سارا شکر ادا کیا۔ السلام علیکم ریڈرز، اگر آپ کو سٹوری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔